آخرت کے بدلے دنیا خریدنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ سچائی پہچان کر بھی انکار کرنے والوں کی سزا کیا ہے؟ اور جب دلوں پر مہر لگ جائے تو روشنی نظر کیوں نہیں آتی؟ کیا دنیاوی فائدہ آخرت کے نقصان کی تلافی کر سکتا ہے؟ اللہ کے غضب کے سائے میں کون سا سکون ممکن ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں سورۃ البقرہ آیات 86 سے 90 میں اللہ تعالیٰ ان سوالات کا کیا جواب دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم I seek refuge in Allah from Satan, the rejected one. میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان بے انتہا رحم کرنے والا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، سو نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مدد دی جائے گی۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو واضح نشانیاں عطا کیں اور روح القدس سے اس کی تائید کی۔ تو کیا جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لایا جسے تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے، تم نے تکبر کیا، پس ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو قتل کرتے ہو۔ اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلاف میں ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کی ہے، پس بہت کم ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی جو اس تورات کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کافروں پر فتح کی دعا مانگا کرتے تھے، تو جب ان کے پاس وہ چیز آئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، پس اللہ کی لعنت ہے کافروں پر۔ کتنی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا کہ اللہ کی نازل کردہ چیز کا انکار کریں، محض اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ اپنے فضل سے جس پر چاہے نازل کرے، پس وہ غضب پر غضب میں مبتلا ہوئے، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تفسیر آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مذمت کر رہے ہیں جو دنیاوی مفادات کی خاطر آخرت کی ابدی نعمتوں کو ترک کر دیتے ہیں
ایسے افراد عارضی دنیاوی فائدوں کے لیے اپنی آخرت کو داؤ پر لگا دیتے ہیں اور نتیجتاً اللہ کا عذاب ان پر سے کم نہیں ہوگا اور نہ ہی انہیں کوئی مدد ملے گی۔ آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان کی تاریخ یاد دلا رہے ہیں کہ کیسے انہوں نے مسلسل انبیاء کی نافرمانی کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات دی گئی، ان کے بعد دیگر انبیاء آئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو واضح معجزات اور روح القدس جبرائیل علیہ السلام کی مدد حاصل تھی، لیکن بنی اسرائیل نے اپنی خواہشات کے خلاف پیغام لانے والے انبیاء کی تکذیب کی اور بعض کو تو قتل بھی کیا۔ آیت نمبر 88 میں بنی اسرائیل دعویٰ کرتی ہے کہ ان کے دل محفوظ ہیں اور وہ کسی نئے پیغام کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ در حقیقت ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی ہے، جس کے باعث وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ یہود کی نفاق کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ وہ پہلے نبی آخر الزمان کی آمد کی دعائیں کرتے تھے تاکہ کافروں پر فتح پائیں، لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں وہ نبی آئے جنہیں وہ پہچان بھی گئے تو محض حسد اور عناد کی وجہ سے ان کا انکار کر دیا۔ ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ یہود کی خود غرضی اور حسد کی مذمت کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی جانوں کو بدترین سودا کرتے ہوئے بیچ ڈالا، یعنی اللہ کی نازل کردہ وحی کا انکار کیا، صرف اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کا فضل کسی اور یعنی کہ بنی اسماعیل پر نازل ہو۔ اس رویے کی وجہ سے وہ مسلسل اللہ کے غضب کا شکار ہوئے اور ان کے لیے ذلت آمیز عذاب مقرر ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ قرآن کی چند آیات اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ، بیسٹ آف لک فار دا ڈے۔